وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. کل کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے طاق راتوں کے سلسلے میں بعض اہم اور بنیادی باتیں ذکر کی تھیں. چونکہ کل ہی سے طاق رات بھی ہے اور اعتکاف کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے سلسلے میں بھی بعض چیزیں ذکر کر دی جائیں تاکہ وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو ان اصول و ضابطوں سے آشنا کر لیں اور اسی کے مطابق اعتکاف گزاریں. دیکھیے، اعتکاف کا معنی ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا. اعتکاف کا معنی چمٹ جانا، لازم پکڑ لینا. چونکہ ایک شخص پورے 10 دن اور 10 راتیں مسجد کو لازم پکڑ لیتا ہے، اس لیے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. 10 دن تک اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے وہ مسجد ہی میں ایک حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. پورے 10 دن تک چونکہ اس نے اللہ کے گھر مسجد کو لازم پکڑ لیا، اس لیے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف یہ سنت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا ہے. آپ کے اصحاب نے رضی اللہ عنہم انہوں نے اعتکاف کیا ہے. آپ کی بیویوں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن انہوں نے اعتکاف کیا ہے. تو اعتکاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، افضل عبادت ہے. 10 دنوں تک اپنے آپ کو اپنی تمام تر ضروریات اور مصروفیات سے الگ کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے تیار رہنا اور اپنے آپ کو لگا دینا، یقیناً یہ انتہائی بڑا اور مفید عمل ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث وارد نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہو وہ انتہائی افضل ہے. اس عمل کی فضیلت کی دلیل یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا. آپ کا یہ عمل کرنا ہی اس عمل کی فضیلت کی دلیل. تو حضرات گرامی، اعتکاف یہ سنت ہے. اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کسی کو بھی مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں. یہ اس کی بنیادی شرط ہے. سب کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف کرنا یہ ضروری ہے. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا تھا. یہ مسجد نبوی ہے اور تھوڑی ہی دور پر آپ کے تمام حجرے تھے آپ کی بیویوں کے، وہی آپ کا گھر تھا. اگر مسجد کے علاوہ گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا خواتین کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی، اس لیے کہ مسجد سے بالکل لگا ہوا تھا. اس وقت وہ سب مسجد جب توسیع کی گئی تو مسجد نبوی کے احاطے میں سب گھر آ گئے، تو بالکل قریب تھا مسجد نبوی سے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا مسجد نبوی میں، اور انہوں نے 10 راتیں مسجد نبوی میں گزاری. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی بھی مرد کے لیے یا عورت کے لیے مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی اسی کی دلیل ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یا مساجد کا ذکر ہے. تو مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے. مسجد کے علاوہ اگر کوئی گھر میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جگہ ہی نہیں ہے اعتکاف کی. اعتکاف کی کم سے کم مدت 1 دن ہے، 1 دن اور 1 رات، اور زیادہ سے زیادہ مدت 20 دن. 20 دن یعنی رمضان کے 2 عشروں میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں.
اسی طرح رمضان کے علاوہ میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شوال میں بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے. اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں، یعنی رمضان کے علاوہ میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا. وہ مستقل ایک عبادت ہے اور روزہ یہ مستقل ایک دوسری عبادت ہے. تو کم از کم ایک دن، اگر کسی کو زیادہ دنوں کی فرصت نہیں ہے، بہت مصروفیات ہیں، 1-2 دن کے لیے بھی وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. کل بیٹھے 2 دن کے بعد نکل جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ جتنے دن بیٹھے گا اتنے دن بیٹھنے کا ثواب اسے ملے گا اعتکاف کا. ہاں اگر کوئی شخص فارغ ہے اور وہ اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے تیار کر لیا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر رہا ہے تو یہ اور بہتر ہے. تو اعتکاف کی مدت کم از کم 1 دن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. اور زیادہ سے زیادہ مدت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ 20 دن کی. اعتکاف میں بیٹھنے والا 20واں روزہ گزار کر کے مغرب کے بعد مسجد میں پہنچ جائے، پوری رات وہ مسجد میں عبادت و بندگی کرے، سوئے جیسا بھی ہو، اور نماز فجر پڑھ کر کے اپنے معتکف میں داخل ہو جائے. معتکف یعنی جو وہ بنایا، جو کپڑے کے ذریعے سے آڑ کیا گیا ہے، خیمہ لگایا گیا جو بھی ہے، 20 رمضان گزار کر کے وہ مسجد میں داخل ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، تراویح پڑھے، رات جاگے، اور پھر اس کے بعد وہ نماز فجر پڑھ کر کے اپنے معتکف میں داخل ہو جائے، اور عید کے دن نماز فجر پڑھ کر کے وہ نکل جائے. جو عید کا دن ہے نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کر کے نکل جائے، اس کے بعد غسل کرے، عید الفطر کی نماز ادا کرے. یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے جو سنت کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہی. اسی طرح بعض امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. پہلی چیز جس سے اعتکاف خراب ہو جاتا ہے، بلا ضرورت، بلا کسی عذر شرعی کے مسجد سے باہر نکلنا. کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ ایک آدمی اگر مسجد سے باہر نکل رہا ہے، گھر جا رہا ہے، گھر سے آ رہا ہے، کسی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے، کسی جنازے میں شریک ہو رہا ہے، یہ سب اس سے روکا گیا ہے. اعتکاف میں رہتے ہوئے بلا ضرورت نکلنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر بلا ضرورت وہ نکل رہا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اسے اس کے اعتکاف کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. ہاں اگر کچھ مسجدیں ایسی ہیں جس میں غسل خانے وغیرہ نہیں بنے ہوئے ہیں، نہانے دھلنے کا انتظام نہیں ہے، اس کے لیے وہ جا رہا ہے اور جا کر کے گھر میں غسل کر کے چلا آئے فوراً، تو کوئی حرج نہیں. یا کہیں اگر پیشاب پاخانے کے لیے مسجد میں انتظام نہیں ہے، وہ اس کے لیے نکل رہا ہے تو نکل سکتا ہے. لیکن اگر سارا انتظام مسجد میں ہے، کوئی ضرورت اسے باہر جانے کی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ باہر جا رہا ہے، تو پھر اس کا اعتکاف صحیح نہیں. دوسری چیز، اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اگر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جمع کرے، تو وہ جائز نہیں ہے، اس کا اعتکاف اس سے باطل ہو جاتا ہے. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جن سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. کوئی معتکف کا عزیز، کوئی قریبی رشتہ دار کا وفات ہو جائے تو معتکف نہیں جانا ہے، اتباع جنائز وغیرہ سے روکا گیا ہے، قریبی گھر کا کوئی بھی ہو. دوسری چیز، اگر کوئی خاتون اگر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ شوہر کی اجازت ضروری ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں. شوہر کی اجازت ضروری ہے. اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو جو اس کے گارجین اور ذمہ دار ہیں، چاہے ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، چچا ہوں، جو بھی ہیں، جن کے نگرانی میں وہ پرورش پا رہی ہے، ان کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے. بلا اجازت اگر وہ آ رہی ہے تو صحیح نہیں. اسی طرح شوہروں کو بھی چاہیے یا ذمہ داروں کو کہ اگر وہ ایک نیک کام کے لیے، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اجازت مانگ رہی ہے تو انہیں اجازت دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری بیویاں
نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانا چاہیں اور اس کے لیے تم سے اجازت مانگے تو اجازت دے دو. تو اگر جمعہ کے لیے، جماعت کے لیے، دینی پروگراموں میں شرکت کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے اگر خواتین مسجد آ رہی ہیں اور وہ اپنے شوہروں سے اجازت مانگے تو انہیں اجازت دینا چاہیے. تو عورت کے اعتکاف کے لیے ایک بنیادی شرط شوہر کی اجازت ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے سے معمون ہو. مسجد میں بیٹھنے والی عورت جو اعتکاف کے لیے آ رہی ہے، مسجد میں آنے کی وجہ سے کسی طرح کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اس کی عزت آبرو مکمل طور پر محفوظ ہو، مسجد میں مکمل پردے کا انتظام ہو، حفاظت ہو، کسی بھی طرح سے اسے فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر عورت کے لیے اعتکاف کرنا صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عزت آبرو کی حفاظت یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. عزت کی حفاظت یہ فرض ہے اور اعتکاف یہ سنت ہے. اگر عزت آبرو خطرے میں ہے تو گویا کہ ایک فرض چیز خطرے میں ہے، اس فرض چیز کو ترک کر کے سنت کو اپنانا یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ مسجد میں ہر طرح کی حفاظت ہو، پردے کا انتظام ہو، عورتیں خواتین معمون ہوں کہ کسی طرح کی کوئی شرپسندی مسجد میں نہیں ہوگی، کسی طرح کا ان کی عزت آبرو پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اگر ایسا ہے تو اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں تو پھر اعتکاف کرنا ان کا صحیح نہیں ہے. اعتکاف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہے، جن کو کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا ضرورت کے وقت نکلنا ہے، کوئی بہت اہم اور شرعی ضرورت ہو جیسے غسل کرنے کی ہے یا پیشاب و پاخانے کے لیے نکلنا، اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو آدمی جا سکتا ہے. ضرورت کے وقت نکلنا، غسل کرنا، نہانا، یہ ساری چیزیں. یا اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کا دروازے پر جا کر کے ملاقات کر لینا، اس سے گفتگو کر لینا، یہ جائز ہے، اس کو کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی حضرت سودا غالباً ہیں، وہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے آپ کے بالوں میں کنگھا کیا، بال سنوار دیے. ایک مشہور قصہ ہے، دو صحابہ ادھر سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، رات کا وقت تھا، آپ نے انہیں بلایا. دیکھیں اگر کہیں معاملہ اس طرح کا ہو کہ آپ کو کسی حالت میں کسی شخص نے دیکھا ہے اور آپ سے وہ بدگمان ہو سکتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بلا کر کے اس بدگمانی کو دور کر دیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی خاتون کے ساتھ ہیں، نقاب پوش عورت ہے اور آپ اس کے ساتھ بازار میں کھڑے ہیں، گزرنے والا کوئی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے آپ کو یہ لگے کہ وہ آدمی جا کر کے گاؤں میں ہمارے بارے میں کچھ غلط چیزیں پھیلائے گا، آپ اسے بلا کر کے کہہ دیں کہ یہ ہماری بہن ہے یا یہ ہماری بیوی ہے، ہم اس کو اس ضرورت سے لائیں، اس بدگمانی کو دور کر دیا جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دروازے پر اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، دو صحابہ گزرے ہیں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی کرنے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ نے انہیں بلایا، ان دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے پاک رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، انسان کے جسم میں رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان دوڑتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، انسان کی رگوں میں خون کے دوڑنے کی طرح شیطان بھی دوڑتا رہتا ہے. اس لیے پتہ نہیں کب شیطان کس کو کس وسوسے میں مبتلا کر دے، آدمی بدگمانی کا شکار ہو جائے. اس لیے آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کے وہ بدگمانی جو ہو سکتی تھی اس کو دور کر دیا. تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر ہم کہیں بھی کسی ایسی حالت میں ہوں کہ دیکھنے والا ہمارے سلسلے میں بدگمان ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بلا کر کے وہ چیز ختم کر دیں. اور دوسری بات، تہمت کی جگہوں پر جائیں نہ. ایسی جگہ جہاں جانے سے آپ پر الزام آ جائے، جہاں جانے سے آپ کی عزت آبرو خطرے میں ہو جائے، وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم،
तोहमत की जगहों से बचो। एक आदमी कुर्ता पायजामा पहन करके टोपी लगा करके शराब खाने से निकल रहा हो, अगरचे वो दावत व तबलीग के लिए गया हो, लेकिन निकलते हुए जो शख्स देखेगा वो ये समझेगा कि पीने गया था, इसलिए कि वो जगह मुत्तहम। तो ऐसी जगह जहां जाने से एक शख्स की इज्जत आबरू खतरे में पड़ जाए, जो तोहमत की इल्जाम की जगह हो, वहां जाना नहीं चाहिए। तो बहरहाल मस्जिद में अगर कोई एतकाफ में बैठा हुआ है और कोई खातून उसकी बीवी आई है मिलने के लिए, मुलाकात की जा सकती है, खेमा लगाया जा सकता है, या जिस तरह यहाँ मस्जिदों में एतकाफ में बैठने वालों के लिए इंतजाम किया जाता है वो चीजें सब की जा सकती है, बिस्तर वगैरह उसमें ले जाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो ये एतकाफ के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें थी जो मैंने आप हजरात के सामने जिक्र की हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक एतकाफ करने की तौफीक अता फरमाए। एक चीज और आप याद रखें, हर एतकाफ करने वाले के लिए जरूरी है कि वो एतकाफ में ज्यादातर इबादतों में मसरूफ रहे, फर्ज नमाजों का एहतमाम करे, नफली नमाजों का एहतमाम करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, दुआ करे, जिक्र अज़कार में मशगूल रहे, हर तरह की इबादत में वो मसरूफ रहे, लायानी चीजों से अपने आप को बचाए। बहुत से एतकाफ में बैठने वालों को देखा गया है, वो अक्सर व बेशतर सिर्फ एक दूसरे से बात करते रहते हैं, कि लोग बैठे हैं पूरे दिन रात बातों में उनकी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह बसा औक़ात लड़ाई झगड़ा करते हैं, मस्जिद में एतकाफ की हालत में है गीबत करते हैं, तरह तरह की खुराफात अंजाम देते हैं। इससे बेहतर यह है कि वो एतकाफ में ना रहे। आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने कारोबार को, सारी चीजों को छोड़ करके आए हैं। क्यों आए हैं आप मस्जिद में? अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। तो आप अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह को राजी करने वाला अमल कीजिए। सिर्फ खाने पीने में, बातचीत में, गीबत चुगली में, लड़ाई झगड़े में आप वो 10 दिन और 10 रातें गुजार दें, आपका एतकाफ बैठने का फायदा क्या हुआ? तो इसलिए हर एतकाफ में बैठने वाले मर्द और हर एतकाफ में बैठने वाली खातून से ये गुजारिश है कि आप एक अजीमुशान काम के लिए, एक बड़ी इबादत के लिए आए हैं। आपने अपना घर, अपने बच्चे, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ा है अल्लाह को राजी करने के लिए, इसलिए वो काम कीजिए जिससे अल्लाह राजी हो। आप फर्ज नमाजों का एहतमाम कीजिए, कसरत से नवाफिल पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, जिक्र अज़कार कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए, गुनाहों को याद करके नदामत और शर्मिंदगी का इजहार कीजिए, रोइए, हाथ उठाइए अल्लाह के सामने। ये इबादतें आप ज्यादा से ज्यादा इन अय्याम में करने की कोशिश कीजिए, और हर वो चीज जिससे एतकाफ खराब हो जाए या जिससे एतकाफ का सवाब खत्म हो जाए, उन कामों से अपने आप को बचाइए। अल्लाह ताला हम सबको, या खासतौर पर वो लोग जो एतकाफ में बैठे हुए हैं या बैठने का इरादा किए हैं, अल्लाह ताला उन सबको सुन्नत के मुताबिक एतकाफ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें आज़्म व हिम्मत और हौसला अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनकी इस इबादत को कबूल फरमा ले और उन्हें 10 दिनों तक किताब व सुन्नत के मुताबिक एतकाफ के अय्याम और रातें गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम हम सबको इस माह रमजान में कसरत से इबादत की तौफीक अता फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान इस्लाम पे जिंदा रख, जो हमारा खात्मा ईमान इस्लाम पर हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।